اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پچھلے خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چل رہے ہیں، جن میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ نبوت سے پہلے کا دور بیان کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رحمت للعالمین بعثت کو بیان کیا۔ آج کا خطبہ جمعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور بہت سے پہلو ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، ایک حاکم، ایک سربراہ، مملکت کے ایک بہترین رہنما کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اصول ہمیں سکھائے ہیں، اور کیسے آپ نے حکومت کی، کیسے اپنی سلطنت کو چلایا، اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ سماجی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ معاشی ہو، کسی بھی طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ سب رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے، کسی رسول کو بھی ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اس کے طریقے پر نہ چلا جائے، اس کے اسوے کو نہ اپنایا جائے، بلکہ سب رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت لوگ ان کی پیروی کریں۔ اللہ اکبر! جتنے بھی پہلے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، وہ سب جہاں ایک مبلغ تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، لوگوں کی عبادت گاہ کے امام تھے، وہاں وہ ان کے حاکم، حکمران اور ریاست چلانے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حکومت اور مملکت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکن عظیما، ایک بہت بڑی مملکت، ایک بہت بڑی سلطنت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اور اس نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ مبعوث کیا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کو کتاب دی، والمیزان، اور ساتھ ہم نے ترازو بھی عطا کیا کہ جہاں کتاب و حکمت کی دعوت دینی ہے وہاں اس میزان کو، اس ترازو کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عدل و انصاف بھی کرنا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس ترازو کو انصاف کے ساتھ قائم کر سکیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب ایمان والے ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو ضرور بضرور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ اپنا بنائے گا، حکومت ان کو عطا کرے گا، ان کو سرداری عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے قریب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے سرداریاں عطا کی، اللہ نے عہدے اور منصب دیے۔ فرمایا ایسے ہی اگر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ اللہ بھی ضرور بضرور تمہیں زمین کے اندر اپنا نائب، جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ تو باقی انبیاء کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھی ایک اپنے وقت کے بہترین حکمران تھے، بہترین ریاست کے منتظم اعلیٰ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور دعوت کا، تبلیغ کا، چھپ چھپا کے لوگوں کو ساتھ ملانے کا دور تھا۔ وہاں پر سیاست، حکومت، سلطنت، قوانین اس وجہ سے مقرر نہیں کر سکے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، لوگ اتنے ساتھ نہیں تھے، اس لیے آپ نے وہ 13 سال کا دور خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ وہ گزار دیا۔ لیکن جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ کے اندر آتے ہوئے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ میثاق مدینہ کیا جو دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے بہترین کسی ریاست کا دستور مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا کسی بھی ریاست، کسی بھی حکومت، کسی بھی ملک کا تحریری طور پر لکھا جانے والا معاہدہ دنیا کا سب سے پہلا معاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کے لکھوایا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس جو نظر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتدل مزاج ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے سے نظر آتی ہیں۔ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ اکثریت کی آبادی جن لوگوں کی ہے وہ اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل ہیں جو سب سے زیادہ مدینہ میں آبادی والے ہیں، ساتھ یہودیوں کے بڑے 3-4 قبیلے بنو قینقاع ہیں، بنو نذیر ہیں، اسی طرح سے بنو قریظہ ہیں، اور وہ مضبوط ترین لوگ ہیں مدینہ کے، معیشت کے اعتبار سے، علم و ادب کے اعتبار سے، جن کے ادبی مراکز موجود ہیں، جن کے مدارس موجود ہیں، جن کو فوقیت حاصل تھی پورے مدینہ کے اندر ہی صرف نہیں، مکہ کے قریش کے اوپر بھی ان کو فوقیت حاصل تھی۔ وہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء میں سے ہیں، علمی طور پر ہم مضبوط ہیں، ادبی طور پر ہم مضبوط ہیں، معیشت کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں۔ سب سے زیادہ اگر مضبوط قوم کوئی مدینہ کی ہیں تو یہودی کہتے تھے ہم ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر سرداری کریں گے تو ہم کریں گے، مدینہ کے اوپر حکومت کریں گے تو ہم کریں گے، اگر کسی کی بات کو مانا جائے گا، حرف آخر سمجھا جائے گا تو وہ ہم یہودی ہیں، ہمارے علاوہ کسی کی بات مدینہ میں نہیں چلے گی۔ اور وہ اسی لیے اوس اور خزرج کو مضبوط نہیں ہونے دیتے تھے، سالہ سال ان کی دشمنیاں، آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے۔ یہودی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اوس اور خزرج اکٹھے ہوں اور مدینہ کے اندر ان کی حکومت بن سکے، مدینہ کے اندر یہ مضبوط ہو سکیں، اور ساتھ ہی دوسرے کچھ غیر مسلم اور قبائل تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سب سے پہلا کام جو ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے، ایک ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، حکمران ہونے کی حیثیت سے کام کیا، وہ سب سے پہلے اس ریاست کے لوگوں کو متحد کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ان میں سے یہودی کون ہے، ان میں سے مسلمان کون ہیں، ان میں سے اوس کا کون ہے، خزرج کا کون ہے، باقی غیر مسلم قبائل کون ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ایک انسانیت کی بنیاد پر، ریاست کے باشندے ہونے کی بنیاد پر، کہ تم سب ریاست کے باشندے ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہو۔ اس میں کوئی یہودی ہے وہ بھی ریاست کا شہری ہے، اس میں کوئی اگر اوس کا ہے وہ بھی ریاست کا شہری ہے، خزرج کا ہے وہ بھی ریاست کا شہری ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے اس کو اس مدینہ کی ریاست کے اندر اس کا شہری تصور کیا جائے گا اور برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا کہ یہودیوں کو، مہاجرین کو، انصار کو، اور اسی طرح باقی غیر مسلموں کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میثاق کا حصہ بنے، 5 لوگ اس معاہدے کے، اس میثاق کے حصہ بنے، جن میں یہودی تھے، مہاجر تھے، انصار تھے، باقی غیر مسلم تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن سب نے مل کر متفقہ طور پر اس معاہدے کو تحریر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی وجہ سے 10 قسم کے نتائج مسلمانوں کو دیے۔
سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جن کے پاس وحی ہے، جن کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے، وہ یہودیوں کو کیوں اپنی ریاست کا حصہ بنا رہے ہیں؟ وہ غیر مسلموں کو اپنی ریاست کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اوس اور خزرج کے ساتھ لڑنے والے بنو قینقاع، بنو نذیر اور اسی طرح بنو قریظہ کے لوگوں کو کیوں ان کا ساتھی بنا رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت، اسلام کی حیثیت صرف مسجد، منبر، محراب تک محدود رکھ کے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کا تعلق صرف مسلح کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق صرف منبر کے ساتھ ہے، صرف مسجد کے ساتھ ہے۔ اس معاہدے سے پہلا تصور جو دنیا کے اندر گیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سربراہ ہیں، ریاست کے ایک حاکم ہیں، حکمران ہیں۔ جہاں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ سمجھتے ہو، تبلیغ کرنے والا رسول سمجھتے ہو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہی نہیں بلکہ بہترین ریاست کے حاکم بھی ہیں۔ یہ تصور گیا سب کو، یہودیوں نے مان لیا کہ اس معاہدے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے حاکم اعلیٰ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے حکمران ہوں گے۔ ان کو ماننا پڑا جو آپ کی جان کے دشمن تھے۔ یہ پہلا نتیجہ اس میثاق مدینہ سے نکلا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عسکری طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر ہر اعتبار سے فیصلے کا اختیار، اس کا مرکز اور محور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کر لیا گیا کہ آج کے بعد کوئی سیاسی فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا، کوئی عسکری فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی یہودیوں کو، باقی قبائل کو، باقی کفار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ آج کے بعد اس ریاست مدینہ کے اندر اگر کسی کا حکم مانا جائے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی میثاق کی وجہ سے اسلام دن بدن ریاست سے نکل کر باہر ساری دنیا کے اندر پھیلنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلوں کے قافلے باہر سے آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ وہ اس میثاق مدینہ کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، میں تو صرف الگ اپنی حکومت قائم کروں گا، یہودیوں کو نہیں بیٹھنے دوں گا ساتھ، اوس اور خزرج کو ساتھ نہیں جڑنے دوں گا، غیر مسلم کو ساتھ نہیں بیٹھنے دوں گا، کبھی یہ نتائج نہ مل سکتے جو میثاق مدینہ سے اسلام کو، اس تحریک کو، اس نفوذ کو ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق کے بعد پیدا ہوئے، اور لوگ آ کے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میثاق کے بعد 400 لوگ تھے جو مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن 6 سال کے بعد 6 ہجری کے اندر صرف عساکر جو لوگ تھے، لڑنے والے جو تھے، فوجی تھے، 1400 لوگ تھے جنہوں نے 6 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بایعنا علی الموت کہ ہم آپ کے حکم پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 6 سال کے آپ کی اس حکمت عملی کے بعد 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے تھے، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، فتح مکہ 8 ہجری کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ حکمت عملی کے نتیجے میں وہ 400 مہاجرین سے تعداد بڑھ کر 10,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف عساکر تھے۔ عورتوں کو، بچوں کو، مدینہ کی بستی میں رہنے والوں کو چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا تھا وہ 10,000 کا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا، اسی سال، اس سال کے آخر میں 12,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عساکر تھے۔ اور اس کے بعد 10 ہجری میں جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم، ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آخری خطبہ حجۃ الوداع جو دیا، اس کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ یہ 10 سال کے عرصے کے اندر 400 سے 1.25 لاکھ تک لوگ پہنچے۔ وہ اس معاہدے کا نتیجہ تھا کہ آپ اعلیٰ ظرف تھے، کھلے مزاج والے تھے، معتدل مزاج تھے، تنگ نظر نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم ہونے کی حیثیت تھے، ریاست کے اندر سب شہریوں کو برابر کے حقوق دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام جو اپنی ریاست کے اندر آ کر کیا، حکمران ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کیا کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ آج تک ہم نے تاریخ کے اندر یہی پڑھا، یہی سنا کہ بس ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو زمینیں دے دی، باغات دے دیے، اپنے گھر دے دیے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کیوں تھا، کیا وجہ تھی اس ریاست کے اندر کہ آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا۔ ایک حاکم وقت وہ اپنی رعایا کا، اپنے لوگوں کا سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے، والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے یہ اپنے قبائل کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں ان کو وہ اپنا گھرانہ یاد نہ ہے کہ ہمارا گھر ہوتا تو ہمارے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوتا، ہمیں ہمارا قبیلہ ہوتا تو ہمارا ساتھ دینے والا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے اندر شامل کیا، ان گھروں کے اندر شامل کیا کہ اب اس ریاست کے اندر یہ تمہارے بھائی تمہارے قبیلے کا کردار ادا کریں گے، یہ تمہارے بھائی یہ تمہارے گھر کا کردار ادا کریں گے، یہ تمہارے والد اور بھائیوں کا کردار ادا کریں گے۔ جیسے تمہیں تمہارے قبیلے میں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی مدینہ کے اندر تمہارے انصار جو بھائی ہیں ان کے اندر بھی تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہارے سر پہ یہ ہاتھ رکھنے والے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر کے یہ قانون بنا دیا کہ جو غلام بکتے بکاتے منڈیوں کے اندر آئے، مسلمانوں نے ان کو خریدا، وہ صرف اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تربیت کوئی نہیں، ان کی تعلیم کوئی نہیں، ان کو پڑھنے لکھنے سکھانے والا کوئی نہیں۔ میں نے بھائی اس لیے بنایا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ایک گھر کی، ایک والد کی، ایک قبیلے کی، خاندان کی ہوتی ہے، اب یہ ذمہ داری انصار کی ہے کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو جو غلام بکتے بکاتے آئے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کو اپنے گھر کا فرد بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران ہو کر یہ دوسرا کام کیا کہ کوئی باہر سے آنے والا میری ریاست کے اندر، میری حکومت کے اندر یہ نہ سمجھے کہ میں تو یہاں پر اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، بلکہ کہا میری ریاست مدینہ کے اندر جو آئے گا وہ اس ریاست کا اپنے آپ کو فرد سمجھے اور وہ اپنا یہاں رہنے والوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمران ہونے کی حیثیت سے دوسرا کام تھا۔ تیسرا سب سے بڑا کام جس کی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، کسی بھی علاقے کے اندر امن و امان قائم رہ سکتا ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ جب تک معاشروں کے اندر عدل و انصاف رہتا ہے معاشرے قائم رہتے ہیں، اگر معاشروں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی مخزوم کی عورت کو لایا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو حاضر کیا گیا، اس پہ حد لگنے لگی، تو اس قبیلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں اللہ کے نبی کو، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں تو یہ عورت چھوٹ سکتی ہے، بچ سکتی ہے، آپ سفارش کریں اللہ کے نبی سے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں سفارش کرتا ہوں کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا چہرے کا کہ آپ کون ہوتے ہیں ایک اللہ کی حد کے اندر سفارش کرنے والے، کہ اگر اس عورت نے چوری کی ہے، اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگرچہ آپ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، گھر کے فرد ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں، لیکن آپ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے اندر سفارش نہیں کر سکتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں تم سے پہلے قوموں کو اسی طرح سے ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اگر ان میں سے کوئی غریب مسکین کانو اذا سرق فیہم الشریف، شریف آدمی مسکین غریب آدمی اگر کوئی جرم کرتا اللہ اکبر تو وہ کیا کرتے، اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے کہ یہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے،
یہ حق ہے کہ اس کو سزا ملے، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے عدل و انصاف کیا ہے، اس کو سزا دلوا کے سزا دے کے۔ لیکن فرمایا کہ جب ان کے اندر کوئی اعلیٰ نسل کا، کوئی اعلیٰ خاندان کا، کوئی مالدار، کوئی وڈیرا جس کا کوئی اثر و رسوخ ہو، اگر وہ کوئی جرم کرتا ترکوہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو معاف کر دو، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، یہ سیاسی طور پر بڑا مضبوط ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے اندر کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی چیز نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، فرمایا یہ جو فاطمہ بنت اسود جس نے چوری کی ہے، یہ تو دور کی بات ہے، فاطمہ بن اسود چھوڑ کر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی چوری کرے لقطعت یدہا، تو میں محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ ریاست کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا، اگر میں حاکم اعلیٰ ہوں، میں حکمران ہوں، اس ریاست کا سربراہ ہوں، تو میرا کام ہے معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، اور عدل و انصاف اپنے وجود سے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے افراد کو چھوڑ دو، اپنی برادری کو ترک کر دو اور باہر لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کرتے رہو۔ کہا ایسے نہیں ہوگا۔ اگر فاطمہ بنت اسود کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی وجہ سے، تو نعوذ باللہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریغ نہیں کریں گے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عدل و انصاف قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اللہ کے نبی، بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے حکومت عطا کر دیں، کسی چیز کا سربراہ بنا دیں، مجھے کوئی عہدہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تو ضعیف ہے، حاکم وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عہدہ اس شخص کو دے جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس عہدے کے لائق ہے، اہل ہے، وہ اس کو نبھا بھی سکتا ہے۔ کہا اے ابو ذر انک ضعیف، تو کمزور ہے، اور یہ جو عہدہ ہوتے ہیں یہ امانت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عہدہ دیتے، منصب دیتے، وہ دیکھتے کہ جو بندہ اس کے لائق اور اہل ہے اسی کو یہ چیز عطا کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال کا، وزراء کا محاسبہ کرتے رہتے، ہر وقت پوچھتے رہتے یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں چیز زکوٰۃ کی ہے اور فلاں چیز یہ مجھے فلاں نے تحفہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تو اپنی ماں کے گھر کے اندر ہوتا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، تو میں دیکھتا کہ لوگ تجھے تحفہ کیسے دیتے ہیں۔ تجھے یہ جو تحفہ ملا ہے یہ میرے وزیر ہونے کی حیثیت سے ملا ہے، میرے عامل ہونے کی حیثیت سے ملا ہے، ایک گورنر ہونے کی حیثیت سے ملا ہے۔ عام لوگوں کو لوگ تحفہ کیوں نہیں دیتے؟ تجھے تحفہ اس وجہ سے ملا ہے کہ تیرا تعلق مجھ سے ہے، میرے وزیر ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو جب تو میرا عامل وزیر ہے اس وقت تک تجھے لوگوں سے تحفے لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ بھی بیت المال کے اندر جمع کروائے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران ہونے کے ناطے محاسبے کا نظام قائم کیا کہ ہر فرد سے محاسبہ کیا جائے گا۔ یہی تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے سامنے ایک عام فرد کھڑا ہو کے پوچھتا تھا عمر بتا یہ جو تیری لمبی قمیض ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ عام لوگوں کو جن کو کپڑا ملا سب کو برابر ملا تھا، سب کی قمیضیں اتنی اتنی ہیں، تیرے پاس اتنی لمبی قمیض کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکمران تھے 22 لاکھ مربع میل کو، ان کو جواب دینا پڑا۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو جو کپڑا ملا تھا وہ میں نے ملا کے اپنا اور اس کا یہ قمیض لمبا بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ حاکم جو بھی بنے وہ اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا، حاکم جو بھی بنے وہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے گا، حاکم جو بھی بنے وہ اس حاکمیت کا اہل ہونا چاہیے، اور حاکم جو بھی بنے وہ سب کے درمیان برابری کرے، یہ نہ کرے کہ یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی اپنی ریاست کے اندر جگہ دی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حاکم اور حکمران اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔